تشریف لائیں، کھڑے ہو کے ان کی تعظیم ادب کے لیے کھڑے ہو کے ان کا استقبال ضرور کیجیے گا، راستہ چھوڑ دیجیے گا۔ ڈاکٹر سلمان مصباحی خانقی صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے دلکشی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ۔ گزارش ہے ہوگا تمام دوستوں سے سامعین، خصوصی گزارش یہ ہے کہ دوران خطاب نعرے نہ لگانا ٹائم جو ہے نا بہت شارٹ ہے، صرف حضرت صاحب کو ہم نے سننا ہے، بہت مہربانی۔ ایک منٹ بات کرتے ہیں حاضرین محترم، دنیا علم و عرفان کے افسر ہیں کعبہ اور جن سے ہمیں ملنے کا بڑا اشتیاق تھا وہ آج آپ کے شہر میں اور غالباً اس مسجد میں پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں، تو اگر آپ اس طرح اونچی اونچی باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے تو وہ کیا اثر لے کے جائیں گے کہ کلمہ والا شیخ علی پیر صاحب کی موجودگی میں یہ نظم انہوں نے دکھایا، تو آپ کو سب بڑی محبت کریں۔ رائے گڑھ ہم جب بھی آئے تو آپ نے اتنی محبتوں قیمتوں کے پھول نچھاور کیے، 3 ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے، کوئی بندہ نہیں بولے گا، ان کی گفتگو سنیں گے، علم و عرفان سے بھری ہوئی، پھر بعد میں ہم اپنی باتیں جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہاتھ میں لطف و کرم، آپ سب کے قدموں کے ہاتھ رکھ کے میرا سلام، بہت شکریہ۔ یہ آپ اس کو ساتھ تربیت وغیرہ کوئی مسائل کسی آواز کریں یہ سلام آئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قام السائل فلا تنهر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتنی فإن من علومك الدنيا ذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق فيما لنا وغيره سواك عند ورود الحادث العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق میں محراب المسجد میں، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق میں محراب المسجد میں، یہ ناگاں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت۔ جب آواز آنی چاہیے تھی تب آپ کی آتی گئی، نہیں آنی چاہیے تھی تب آپ کی آتی گئی۔ اللہ آپ کو درود اس صدا سے پڑھنا چاہیے تھا، جس صدا سے آپ شور کر رہے تھے، تو پتہ لگتا کہ واقعی میں کسی نے درود پڑھا ہے۔ کر تمام ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ یہ دلوں میں رہا ہے
یہ باقی جو ہے یہ فرع سازی ہے، یہ لائٹنگ، یہ سجاوٹ، یہ فرع سازی ہے، اصل درود ہی ہے، یہ نام کو سچ کہہ رہے ہیں، یہ باقی ساری فرع ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹہنیاں ہیں، یہ پتے ہیں، جڑ درود پاک ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہماری توجہ ساری کی ساری ٹہنی اور پتوں کی طرف ہے، جڑ کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھنا میں کہتا ہوں ابھی ہم تھرمومیٹر لگا کے خود کو چیک کر لیتے ہیں، کچھ ہی نہیں بولنا نہیں کسی نے، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، دل میں جواب دینا، جن کو جواب دینا وہ سن رہے ہیں آپ کا جواب۔ کتنی بار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، کتنی بار۔ ہر تمام ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کی۔ میں چیخنا نہیں کہہ رہا، اس کو کہتے ہیں دل سے پڑھنا، یاد کرنا۔ ان کے مثال کوئی کیسے ہی غیر میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ہم یاد نہیں نہ کرتے، اسی لیے تو ہم غمگین رہتے ہیں۔ جدھر ہم نے بھی یاد کرنا شروع کر دیا نا، پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے شرط ہے کہ یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بار دل سے آپ یہ پتہ دماغ سے بھی پڑھ دیں، کرم پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب آپ دل سے پڑھیں گے تو سب سے بڑا کرم یہ ہوگا کہ حضور نبی علیہ السلام کی روحانیت آپ کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ پھر جب وہ توجہ کرتے ہیں نا، تو پھر کسی صوفی نے کہا تھا 1000 جام تصدق 1000 میں کھانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانی ہے، جس طرف اٹھ گئی دام میں دم آ گیا۔ اس لیے کوشش کیا کریں، تھوڑا کر لیا کریں لیکن سونا کیا کریں۔ ایک بار ذرا توجہ کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، میں ملتان تھا، میں اس ملتان سے جیتے ہیں، میں نے وہاں بھی کہا ملتان میں یار یہ ہمارے امام کی کمزوری ہے کہ ہم نے مدینہ طیبہ ملتان سے دور کر دیا۔ حقیقت ہے، آپ اپنے ساتھ کو پڑھیں، آپ کو پتہ لگے ہمارے ساتھ تھے کیسے، پرائیویٹ میں ہو کے بھی مدینہ ہی ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت آپ ہمارے یہ حالات ہیں، اگر ہم مدینہ بھی چلے جائیں تو مدینہ ہو کے بھی پرائیویٹ ہی ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے، میں نے احباب کو دیکھا ہے، یہ جب پہلی بار حضور نبی علیہ السلام نے بلایا نا تمہارے ساتھ دوست نے، تمہارا 21 دن کا ٹور، میں نے ذریعی ہوٹل میں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے لوگوں کو روتے دیکھا، ایک ہی دن کی دونوں کڑھے دل کار گئے ہوگے، میں مسجد میں بیٹھا آپ کو، اس لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کچھ وہ ہیں جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مدینہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے دور کر دیا، چلو میں آپ کی مان لیتا ہوں کہ جی مدینہ پاک ریگڑ سے دور ہے، بڑی دور ہے جی، پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، پھر ہم بھی ٹکٹ خریدیں گے، پھر جناب میں نے مان لیا آپ کی بات، تو پھر آپ نے تمہاری بھی مان کہ مدینہ پاک سے ریگڑ دور نہیں ہے، ہم نے دور کر دیا، دماغ سے دور، تصور کر کے کہ ہم دور ہیں لیکن وہ دور نہیں ہے۔ ایک بار دل سے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش بس دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں طلب عطا فرمائے، آج طلب نہیں ہے، آج شوقی ہے، مستی ہے، لیکن آج طلب نہیں ہے۔ وہ بزرگ تھے نا، ان کی بارگاہ میں کوئی بندہ حضرت اور جا کر اس کی حضور کو وظیفہ مرحمت فرمائے کہ جس سے حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو، تو آپ آگے سے فرمانے تھے مجھے کسی نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہو، اس نے کی حضور، تو پھر یہ بزرگوں نے وظیفے کی مرتب کی ہے، آپ نے فرمایا اس لیے مرتب کی ہے کہ تو اور لگا رہے باقی زیارت کسی اور کام نہ لوں، اس نے حضور بتائیں پھر کس کام سے کریں، آپ نے فرمایا وہ تجھے کل بتائیں گے، لیکن آج اس طرح کر کے بازار سے جاتا وہاں مچھلی لے جا اپنے گھر، تو اس کو تال کے نہ فرائی کر دی، اتنی کھائی گئی نا تجھ سے، تو نے کھانی ہے، لیکن ایک کام کرنا ہے کہ اس کے ساتھ پانی نہیں پینا، ماننے والا تھا نہیں، ماننے والے بھی کہاں ملتے ہیں، تو لے گیا جا کے فرائی کی، جتنی اس سے کھائی گئی اس نے کھا لیا، لیکن پانی نہیں پیا،
اور وہ جب بستر پہ لیٹا نا آگے سونے کے لیے ظاہر مچھلی کھائی تھی اندر طلب تھی پانی کی اندر آگ لگی ہوئی تھی نیند آئے کوئی نہیں وہ کافی رات گزر گئی کہیں جا کے اس کو نیند آئی جب نیند آئی نا تو کیا دیکھتا ہے کبھی دریا پہ ہے کبھی نہر پہ ہے کبھی تالاب پہ ہے کبھی کہیں ہے ساری رات پانی دیکھا اس نے صبح خیر آنکھ کھلی پانی پیا اس نے نماز فجر ادا کر کے اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں آ گئی جاتے حضرت نے پوچھا مچھلی کھائی تھی جی پانی تو نہیں پیا تھا نہیں تو پھر کیا ہوا رات اور کہتا حضور کیا ہونا تھا ساری رات نیند ہی نہیں آئی کہیں صبح کے قریب جا کے نیند آئی اور نیند بھی کیا آئی ساری رات پانی دیکھا میں نے کبھی دیکھا کہ دریا پہ ہوں کبھی دیکھا کہ تالاب پہ ہوں کبھی دیکھا کہ نہر میں ہوں کبھی دیکھا کہ ٹیوب ویل پہ ہوں بس پانی دیکھا ساری رات آپ نے فرمایا کہ سمجھ آئی بات کی حضور نے آپ نے فرمایا چلے آ وظیفیاں نہ زیارت نہیں ہوتی زیارت طلب نہ ملتی ہے کیونکہ رات کو پانی تیری طلب تھی جب پانی تیری طلب تھی تو ساری رات تم نے پانی دیکھا تو جس دن تو بھی ان کا طالب بن جائے گا تو پھر ساری رات وہ بھی تجھ پہ کرم فرمائے گا میں اپنی بات نہیں کر رہا آج سے 100 سال پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کتنے درد سے کہا اور فرماتے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز ہیں اب تو وہ رنگ ہی نہیں رہے لیکن حضرت کی کوشش کرو وہ رنگ پھر پیدا کرو اس کے دو ہی طریقے ہیں پہلا اپنی صحبت ٹھیک کرو ان پاک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو دوسرا کام نبی علیہ السلام کو یاد میں تو جان جاتا ہوں میں تو بڑے دور سے کہتا ہوں یار یہ بھی تو ہمارے بڑے تھے یہ بھی تو ہمارے بڑے تھے نا اس نے کہا جنہوں نے بڑے درد سے کہا تھا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں ناکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں ناکھیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آتا ہے کہتے ہیں یار وہ تو آنکھیں بھیجنے کو تیار تھے تم سے ضرور نہیں بھیجا جاتا نہیں حضرت جی بھیجا کرو خوب پڑھا کرو اور قربان ہم تو بہت پیچھے رہ گئے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ان کی زیارت کے لیے گئے کہتے ہیں جب آپ پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھا کہ حضرت نے مٹی کے ایک پیالے میں آٹا گھولا ہوا اور آٹا کھا رہے ایک ہوتا ہے نا بندہ کھا رہا تو اس کے چہرے پر بھی اس کے اثار نامدار ہوتے ہیں کیڑے وقت پہ پہ گئے کو چہرے پر حسن ہو کو ملال ہو آپ فرماتے کچھ بھی نہیں بڑے خوش ہیں میں بڑا حیران ہوں وہی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑے گا انہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے دن میں نے بھی کھائی تھی میں نے کہا چلو میں بھی پتا کھا کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے بس وہ تھوڑا سا آٹا گھولا اور جو منہ میں رکھا نا جی بڑی کوششیں کی کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے آنکھوں میں پانی آ گیا لیکن وہ آٹا حلق سے نیچے نہیں اترا کوئی بھی یہ بڑا اوکھا سا کام ہے میں کہتا ہوں ہم نے تو اپنے نفس اتنے پال لیے ہیں پر ہمیں تو خالی سوکھی روٹی کھانی پڑ جائے ہم سے وہ بھی نہیں کھائی جاتی ہے وہاں بھی ہم اصرار کرتے ہیں چل پھر کو چائے ہی دے دیں چل پھر کو نہ چائے بنا دیتے ہیں پانی میں آٹا گھول کے کھانا کو سوکھا کھانا کہتے دیکھا حضرت بڑے مزے سے کھا رہے دل میں خیال ہے بھائی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں برتن نہیں ہے فقر کی وجہ سے دیکھا تو برتن نہیں تھے اب پھر دل میں خیال ہے کہ شاید حضرت کے گھر میں پانی نہیں تھا آٹا گھولنے کے لیے دیکھا تو مٹکے میں پانی نہیں تھا کہتے پھر دل میں خیال ہے کہ شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے روٹیاں لگانے کے لیے دیکھا تو تندور نہیں تھا کہتے پھر دل میں خیال ہے کہ شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں تھی آگ جلانے کے لیے دیکھا تو لکڑیاں نہیں تھی کہتا بہت حیران کی لیکن آپ فرماتے میں تو گیس سیکھنے تھا نا چلو جا کے کچھ سیکھوں گا کہتے میں نے جو کچھ سوچا تھا سارا حضرت کی بارگاہ میں عرض کر دیا حضور تھوڑی مشقت فرماتے گوندھ لیتے اتنی دیر تندور میں آگ لگا لیتے پھر پیڑے بنا لیتے پھر روٹی لگا لیتے پھر روٹی لگا کے پکا کے کھا لیتے پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں تو ذرا سننا حضرت جی کا وہ آگے سے فرمانے لگے یار گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندا تو اس میں وقت لگتا تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی کہ اگر آگ لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا پیڑے اس لیے نہیں بنائے کہ اگر پیڑے کرتا تو اس میں بھی وقت لگنا تندور میں روٹی اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا اگر پھر وہ روٹی لگا لیتا تو اس کو کھاتے ہوئے چباتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اللہ کے رسول کو تھوڑا اور یاد کر لوں میں بتا نہیں اتنا انداز کو دیکھیں اس
صرف اقبال نے بھی بڑے درد سے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فربن ہوئے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ سیدہ ساری رات قیام فرمایا کرتی تھی۔ ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا کہ سیدہ کا معمول تھا کہ آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی۔ تو میں نے پڑھا ہے کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو صدائے فتح بلند کرتے تھے نا، تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، یا اللہ کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ 1000 نوافل پڑھ دیے لیکن ابھی بھی 10 نہیں پڑھا، اس لیے رجی میں ارے تمام ایمان کی روشنی کی درود شرط ہے ذکر محمد کی پڑھا کرو۔ تو آپ کبھی کوئی کتاب کھول لیں نا تو اپنے اسلام کو پڑھیں تو پھر خدا کی قسم سے وہ رونے نہیں آتا، یار وہ کیا تھے ہم کیا ہے۔ حضرت رابعہ رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں کچھ شخص آ گئے، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو اس شخص نے شیطان کا نام لیا۔ آپ نے حیران ہو کے اسے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ کیونکہ شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں کہ کسی کو پتہ نہ، یا تو بچے بچے کو پتہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یا تو بچے بچے کو پتہ ہے۔ یہ کچھ نام لیا تو سیدہ نے بڑا حیران ہو کے پوچھا، آپ نے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سیدہ سے زیادہ وہ حیران ہوا کہ یہ سیدہ نے کیا بات کی۔ وہ آگے سے حیران ہو کے کرتا سیدہ تجھے شیطان کا نام نہیں سنے؟ یہ سننا ہے، ہمارے بزرگوں کا جذب تھا، یہ ان کا استغراق تھا، یہ ان کا اللہ رضا کے رسول سے محبت کا ایک انداز تھا۔ وہ حیران ہو کے کرتا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ اب آگے سے جواب پر ارشاد فرمانے لگی شیطان کا تو تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو جب سنا ہے رحمان کا ہی سنا ہے۔ سیدی میں رانجھا ستو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ کو ہی رانجھا کوئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بھائی کس نے نہیں جانا؟ سب نے جانا۔ لیکن قربان دوں یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے نہیں جانا کوئی بھی۔ بلیا سا مرنا نہیں گوڑ پیا کوئی ہو، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے، جنہاں عشق نوازا پڑیاں او کبھی نہیں مردے، کامل ولیاں دے در سے پیاجلی دیوے باز۔ یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت کا ایک رنگ ہے، باقی بل احیاء ولکن لا تشعرون، ہمیں شعور نہیں ہے، باقی سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے، صرف ہمیں شعور نہیں ہے۔ وہ جب لکھا ہے کہ حضرت پہ رضا کی کیفیت تاری ہوئی ہے، جام کنی کالم تھا، تو حضرت نے آنکھیں بند کر، بڑا کٹھن میلہ ہے، ہاں بڑا کٹھن میلہ ہے، جس کے لیے میاں محمد بخش صاحب نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں سیاں گئیاں پانی پرنتے رنگ رنگ دے کڑی، حضرت ہے کڑی میں رنگ رنگ دے، چشتی رنگ، قادری رنگ، نقشبندی رنگ، سوروردی رنگ، اویسی رنگ، کڑی میں رنگ رنگ دے۔ ایک نظری گل کی تو بنی ہے سیاں گئیاں پانی پرنتے رنگ رنگ دے کڑے، پریا اس کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے۔ حضرت جی دعا کیا کرو کہ توڑ چڑھ جائے، کہ یہ نہ ہو کہ مندر قریب اور مٹ کے ٹوٹ جائے، دعا کیا کرو یہ توڑ چڑھ جائے، دعا کیا کرو یہ توڑ چڑھ جائے۔ اور بزرگوں کو پڑھو، بزرگوں کی صحبت یاد رہتا ہوں، ہم بڑے 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 کٹھن دور سے گزرے، بہت بہت کٹھن دور سے۔ یہ بچی ہے نا جی، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ تصویریں کھنچوا کے میری نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی ہے، بس رب سے ڈر لگتا ہے، رب نے اگر عزت عطا کر دی ہے تو میں نظر کرتا تو میں نہیں کھنچانے، لیکن یہ ہے کہ نظریں کمزور ہو گئی نظر کو، فلیش پہلے بار کیا اور مجھے قریب سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جس دن سیالکوٹ جاؤں گا چیک کرا کے مجھے آنے کے ہونے پڑی، اللہ مجھے کوئی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہ کھینچو تصویریں میں، یا بت تراش رہے جب تصویریں کھینچتے ہوں یا بت تراش رہے، یہ وہ بت ہے جس کو آپ نے پوجنا ہے۔ تصویر کھینچنی ہے میرے نال پیر احمد صاحب نے قبلہ شاہ صاحب نے تو بھی فیس بک تے لا دیں، پھر بت تیار ہو جائے یہ تسی پوجنا ہے، ہر 2 منٹ بعد تسی تصویر کھول کے فیس بک تے رہے بھلا کنے کا لائک ہوئی، بھلا کنے کو کمنٹ سارے، یہ بت بیٹا یہ بت بتا نہیں ہے، خدا کا واسطہ نہ کرو یہ بت،
نکلو ان کاموں سے. کی دیکھنا بار بار اپنے آپ نے. آؤ کوئی ایسا معاملہ کریے کہ رب دے رسول کا کو رنگ ویک. آؤ نکلیے اپنے بزرگوں کے راستے. ہاں چھوڑو یہ دیکھنے کو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی ہستیاں ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں. یہ تھا ہمارے اسلاف کا انداز. یہ نکلو تشریف خوشی سے باہر. وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چینی آئینہ تھا. آئینہ دیکھنا سنت ہے, لیکن دیکھنا سنت ہے ہر ویلے شیشے کے کھلو رہنا نہیں سنت کوئی ہے. اور میں آپ سب سے کہوں گا شیشے کے دھوکے میں نہ ہو. ہم شیشے کے دھوکے میں آ گئے. وہ آپ وضو فرما کے نا شیشہ طلب کیا کرتے تھے, شیشہ دیکھ کے آپ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ایک دن کیا ہوا, خادم صفائی کر رہا تھا اور صفائی کرتے کرتے نا اسے شیشہ ٹوٹ گیا. اسے شیشہ ٹوٹ گیا. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب وضو کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشہ طلب فرمائیں گے تو میں کیا جواب دوں. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ تو وہ آستانہ ہے نا کہ جہاں اگر چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے. تو جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم اس میں دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نگاہیں پڑھیں, جو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرے, پھر اس میں کتنے رنگ آئے ہوں گے. اب وہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے اسے شیشہ طلب کیا. تو اب وہ یہ نہیں کہتا کہ شیشہ میں توڑے ہے, وہ کیا کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑے, سرکاری آرڈر آیا سی ٹوٹ گیا. قضا محبوب کو لے آیا, وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے توڑا ہے, عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا, قضا آئی سی ٹوٹ گیا. اب لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے پھر فور مصرع ملایا. وہ کہتا ہے القضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نے نہیں توڑا, قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا ہے ٹوٹ گیا ہے, نہ دیکھیں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار نو یاد کریں گے. لیکن ابھی ہم پھنستے جا رہے ہیں دن بدن, ہم پھنستے جا رہے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں یار آپ کو تصویر اپلوڈ کی, آپ نے کوئی تصویر اپلوڈ کی, میں کہتا ہوں سارے رائمنڈ نے سارے لاہور نے آپ کو لائک دے دیا, کیا فائدہ؟ آپ تو پھر وہی جو تو دعا کرو یار کوئی ایک کام ہوئے کہ کوئی کتا لائک مدینی میں مل جائے. بات تو پھر کرنی ہے, آپ کیوں میرے لائک سے کیا ہونا؟ یہ تو مجھے کھیل رہے ہیں, تو میں نے لائک دے میں تینوں لائک دے, تو میرے تھلے کومنٹس کر میں تیرے تھلے کومنٹس کر. اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہونا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ دلہن سجی سبری بیٹھی تھی. آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو ویسے بڑی پیاری ہوتی ہیں, بیٹیاں تو ویسے بڑی سونی ہوتی ہیں, تھوڑی سی ساری سبر جائیں تو بہت سونی لگتی ہیں. وہ جو آئے نا بلائیں لے آتا, ماں آئے 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 تو میری دین بڑے روپ چڑھے, والد آئے آئے تو میری بیٹی کمال آ گئی, ماسی خالہ پھپھو تائی چاچی جو آئے گئے آ کر میری بیٹی بڑی سون لگ رہی. لیکن وہ بیٹی میرے اور آپ کی طرح کی نہیں تھی, وہ سیانی بیٹی تھی. وہ آگے سے رو رہی, صاحب نے کہا نا رو تو سونی لگ رہی ہے. رو کر کہتی دعا کرو تان کے لگن نہیں ہے, لیکن جیسے کہ چلیاں نو ہی سونی لگ جانا ہے. بات تو سے تب بنی ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کو سونے لگیں گے. اب میں آپ کو سونا لگ گیا, آپ مجھے سونے لگے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو تب بننی ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کو سونے لگیں گے. اس لیے یہ کوششیں کریں, نکلیں حضرت اس کام سے. گولی مارے ان تصویروں کو حضرت. میں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں دن بدن لوگ شدائی ہوتے جا رہے ہیں اس کام. کچھ بھی حضرت اس سے نہیں ہونا, یا وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. جتنی دیر آپ اس کو کھول کے چیک کرتے رہتے کچھ بھی نہیں ہو چلیا. انہی دیر قرآن پڑھ کے کھول کے صرف ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لے, 10 بار تلاوت کر, اللہ ثواب مل جائے گا. نکلو یار, دیکھو دوسرے حالات کیسے ہو گئے, دیکھو دوسرے حالات کیسے ہو گئے. اس دوڑ میں سے نکلیں حضرت. یہ دوڑ جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں, یہ دوڑ یہی ہے, ذکر الہی ہے. دوڑ یہی سونی ہے حضور نبی علیہ السلام پہ درود. مولانا روم نے اس کو بھی حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بزرگ نہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے, تو راستے میں دیکھا کہ بچہ بیٹھا رو رہا ہے.
جی یاد رکھنا بزرگ بندہ سفید داڑھی سے نہیں بنتا، بزرگ بندہ عملوں سے بنتا ہے. بڑے ایسے ہیں داڑھی کے لحاظ سے تو سفید ہو چکے ہیں لیکن بزرگی چھو کے بھی نہیں، اور بڑے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے جوانیوں میں بزرگیاں عطا فرمانی ہیں. بزرگیاں تو عمر سے ملتی ہیں. اور بزرگ سے دیکھا بچہ رو رہا ہے، آپ اس کو پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرا 1 روپیہ گم ہو گیا اس لیے رو رہا ہے. آپ نے فرمایا اگر تجھے 1 روپیہ دے دوں تو خوش ہو جائے گا؟ اس نے کہا جناب ٹھیک. آپ نے جیب سے 1 روپیہ نکال کے اس کو دیا، خوش ہو گئے. آپ نماز پڑھنے تشریف لے گئے، نماز پڑھ کے باہر آئے تو پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا ہم کیوں رو رہے ہیں؟ اور کہتا ہے حضور وہ جو کھو گئے ہیں اگر وہ بھی ہوتا تو 2 ہونے تھے اس لیے رو رہا. فرمایا چل اگر 2 کر دیں پھر تو راضی ہیں؟ اس نے کہا جناب راضی. آپ نے نکال کے 2 کر دیے، گھر تشریف لے گئے. آپ کو پتہ سردیوں میں عصر کے پھر فوراً بعد مغرب، پھر تھوڑی دیر بعد ہی مغرب، وہ مغرب پڑھنے کے لیے آئے تو پھر بیٹھا رو رہا تھا. پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور کہتا ہے اس لیے رو رہا اگر وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے. فرمایا اگر 3 ہو جائے تو پھر خوش ہے؟ اس نے کہا خوش. آپ نے نکال کے دیے 3 ہو گئے. نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتا ہے حضور اگر وہ ہوتا تو 4 ہونے تھے. وہ مولانا روم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ آہ بھر کے وہ بزرگ فرمانے لگے ہوئے محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر. یہ کسے بھرا گئے؟ بار فقیران کسے نہ مارے ظالم چوب اندر بس. یہ دور ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی سے نہیں بھرا گئے. دوڑ یہی سنی ہے اللہ اللہ کے رسول کا ذکر. یہ جو دن بہ دن یہ جو دوریاں آتی جا رہی ہیں نا، ان دوریوں کو کم کریں. کو قرب کی باتیں ہوں، کو وصال کی باتیں ہوں، کو سوز کی باتیں ہوں، کو شوق کی باتیں ہوں، کو قیام کی باتیں ہوں، کو سرگی اٹھ کے رونے کی باتیں ہوں. ہم دن بہ دن دور جا رہے ہیں. آپ صرف طلب تو پیدا کریں کہ میں نے جاگنا ہے. خود کسے جاگا جاتا ہے تو پھر وہ خود ہی جگا دیں گے. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک لونڈی خریدی، فرماتے خرید کے میں اس کو گھر لے آیا. فرماتے اس کو سارا گھر دکھایا. میں نے کہا یہ کمرہ یہ کمرہ یہ کمرہ جو تیرا دل کرتا ہے تو رکھ لے. اور فرماتے گھر کا ایک کمرہ تھا جس میں ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہوا تھا گھر کا. وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ رکھنا. اور فرماتے میں نے اس سے کہا اتنے تیرے سونے کمرے چھوڑ کے تو یہ کمرہ لے رہی ہے. وہ کہتی ہے آگے سے محمد حسین آپ کو کس نے کہا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اللہ کے رسول کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں بھی رہوں گی میں اللہ اللہ کے رسول کو یاد کروں گی، کمرے آٹومیٹک سونے ہوگی. فرماتے میں بڑا حیران ہوا ہے لوگی لیکن بات اس نے بہت بلند کی. اور فرماتے میں نے کہا ایک گھر کے بھیگ کے دوسرے گھر جانے والی ہے، کسی سے سنا ہوگا اس جو بات اس نے کر دی ہے. اور فرماتے بس پھر کام سے کام. کہتے ایک دن کیا ہوا میں رات کو نہ کسی وجہ سے اٹھا اور جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا نا تو مجھے اندر سے رونے کی آواز ہے. کہتے میں نے کہا کہ اس کو درد تو نہیں یہ رو رہی. فرماتے میں نے تھوڑا سا اس کے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درد کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے قرآن کریم پڑھتی ہوئی ہو. اور کدھر گلیاں والی یہ سرگیاں کہاں گئی یہ رنگ؟ رات پڑے تے بے دردان، رات پڑے تے بے دردان، نیند پیاری آئے تے درد مندان یاد سجن دی کوئی ستیاں آنے جگاوے. کہاں گئی حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رسالہ قشیری ہے. کو بندہ تھا تو اس نے بھی ایک لونڈی خریدی. قریب دن پہلا ہی دن تھا جب رات آئی تو اس نے لونڈی کو کہا میرا بستر کر میں سو رہا ہوں. تو وہ لونڈی حیران ہو کے نا اپنے مالک سے پوچھتی ہے اے میرے مالک کیا آپ کا بھی کوئی مالک ہے؟ اور کیسے کہتا ہے ہاں اللہ میرا مالک ہے. وہ پوچھتی ہے پھر یہ بتاؤ کیا تمہارا مالک سوتا ہے؟
اس نے کہا سونے کی بات تو دور رہ گئی، سینتم ولا نوم، میرے مالک حقیقی کی تو یہ شان ہے، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی. تو کہتی پھر تو کیسا غلام ہے کہ تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگے ہیں؟ نہیں حضرت جی اٹھے رکھ لیا. اسپیشل جڑی میری کیٹیگری ہے چٹیاں والا والے سارا نہیں سونا چاہیے. یہ جو میری کیٹیگری ہے ہمارا نہیں سونا بنتا. ہمیں تو مالک کا سریاں آ گیا، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ایک محمد بخشا موت سے نہیں آئے. اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح، تو ستار بجاگتا تیری ڈاڈے نال پری ہیں. ہمارا تو سونا پڑتا ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں سونا چاہیے. سرگی تو بڑی سرگی اٹھ پڑنا چاہیے اور اپنے مالک کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن کریم پڑھتی ہو رہی ہے، وہ قرآن کریم اور وہ سرگی کا ویلا اور وہ بھی قرآن قیام میں پڑھا جا رہا ہو تو کیا لطف ہوگا حضرت اس وقت قرآن کریم میں. الرحمن علم القرآن. اور دکھ کی بات ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا. آج ہم نے قرآن چھوڑ دی اور سرگی تو دور رہ گئی حضرت. اسی کدی دن بھی نہیں کھول کے رکھے ہو، سرگی تو دور رہ گئی حضرت. ہم نے تو کبھی دن کو بھی کھول کے نہیں دیکھا حضرت. آپ فرماتے وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور ساتھ رو رہی تھی. آپ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو رہا تھا. وہ تو قرآن کریم پڑھ کے رو رہی تھی نا. فرماتے میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک کام والی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. آپ فرماتے وہ اندر روتی رہی میں باہر روتا تھا. فرماتے جب صبح کا وقت قریب آیا، مناجات کا وقت آیا تو اللہ کے حضور میں دعا کرتی ہے، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے. آپ فرماتے میرا مولوی جاگ پہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن اس طرح نہ کہہ اپنے الفاظ واپس لے. یہ نہ کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، بلکہ اس طرح کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوڈی مجھے آگے سے کہنے لگی محمد حسین میں اب بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اور فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. اور فرماتے وہ آگے سے کہنے لگی محمد حسین اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. وہ محبت ہے تو جگہ رکھے نا، محبت ہے تو جگہ رکھے، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا تو چلے تم طلب تو کر دو یا اللہ میں نوی سرگی اتر بھی توفیق دی. تو دیکھو حضرت پھر وہ اٹھاتا کہ نہیں اٹھاتا. لیکن حضرت جی نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم حضرت فیض. حضرت حضرت جی ایک فوٹو تو سنو عاشق نکلتا ہے لیکن حضرت جی عاشقی سوکھا کام ہے ہیں جی، عاشقی سوکھا کام ہے، عاشقی جو بچوں کا کھیل ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ قطب صاحب نے سیر و سیاحت کا اور قبلہ میں نے ایک دن اپنے پیروں کی بارگاہ میں میں حضور کچھ شکدے والے نے کو گالی صاحب جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، چونک کے نا میری طرف دیکھ کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو عشق دا نام نہ لے، روٹی شوٹی کھایا کرو ایسا نام نہ لے ہوا. ہاں اب تم مذاق کہہ رہے ہمارے اسٹیجوں کے عادی بگڑ گئے ہوں، اتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا میڈل ہے. کسی کو آج کے قرآن بنا دیا، کسی کو آج کے مدینہ بنا دیا، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. ہمارے تو اسٹیجوں کے حالات بگڑے ہوئے. فرماتے ہیں کہ حضرت نے حکم دیا سیر و سیاحت. فرماتے ہیں سیر کرتا کرتا میں شہر پہنچا اور جو کسی کا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا. جس کو کھانے کا شوق ہو نا وہ اگر ملتان جائے گا تو جا کے سب سے پہلا سوال یہی کرے گا ایسے ہوٹل کیڑا چنگا ہے. جس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہو وہ ملتان جا کے سب سے پہلے سوال یہی کرے گا ملتان کے گھومن پھرنے والے کیڑے کیڑے پارک چنگے ہیں. یہ طلب ہے نا تیری. تو پھر جس کو اس کی طلب ہوتی ہے وہ بھی جہاں جاتا ہے پھر وہ اسی کی طلب کرتا ہے. بابا صاحب فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اہل علاقہ سے سب سے پہلا سوال یہی کیا
یہاں کوئی اللہ والا بھی ہے؟ لوگوں نے حضور ایسے تو کوئی نہیں، یہ سامنے جڑا پہاڑ نظر آتا ہے اس کے اندر ایک غار ہے، وہاں ایک اللہ والا رہتا ہے، اگر آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں تو اس کی زیارت کر لیں گے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں جب اس غار کے منہ پہ پہنچا نا جہاں وہ بزرگ رہتے تھے، تو فرماتے کیا دیکھا کہ اس غار کے منہ پہ ٹانگ کٹی پڑی ہے، گوشت اور پوست نہیں ہے، خشک ہو گئی ہے ساری۔ آپ فرماتے خیر میں اندر گیا تو کیونکہ حضرت نے گدڑی اور رکھی تھی، آپ فرماتے مجھے خبر نہیں ہوئی کہ حضرت کی بھی ایک کام کوئی نہیں۔ فرماتے کچھ سوال تھے میرے، میں نے حضرت کی بارگاہ میں پیش کی، حضرت نے اس کا تسلی بخش جواب آیا۔ فرمایا کہتے جب میں نے اجازت چاہی تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، کہتے حضرت بھی مجھے رخصت کرنے کے لیے جب اٹھے نا تو کیا دیکھا، حضرت کی بھی کام کوئی، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے، پہاڑی پہ بندہ آ سکتا کوئی۔ میں نے کہا آپ فرماتے میں نے کہا ضرور کوئی معاملہ ضرور ہے۔ آپ فرماتے میں نے بزرگوں کی بارگاہ میں اس کی حضور ہے، ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے، یہ کیا رنگ ہے؟ بابا صاحب فرماتے ہوں بزرگ مجھے فرمانے لگے فرید بس دعویٰ کر دیا تھا عاشق ہونے کا، پھر امتحان آیا اور میں اس میں فیل ہو گیا۔ حضرت دعویٰ نہ کریں کبھی، اگر دعویٰ ہے تو پھر امتحان ہے۔ اسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، پیرا کی رہی ہو رہی، کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ، پیرا جی بہ کے پائیں وقت لگا لو، دعویٰ نہ کری ہوگی، دعویٰ گھر کام دے۔ کہتے میں نے دعویٰ کیا پھر امتحان آ گیا۔ کہتے ہوا کیا؟ آپ فرماتے 7 دن تواتر سے بارش برسی، 7 دن تواتر سے۔ فرماتے پھر ظاہر ہے 7 دن سورج بھی نہیں نکلا۔ کہتے غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے لے گی۔ لیکن فرماتے اللہ نے کرم فرمایا 8ویں دن سورج طلوع ہوا، دھوپ نکلی۔ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا اپنے وجود کو دھوپ سے گرم کر رہا تھا۔ تو امتحان کس طرح ہوا میرا؟ فرماتے پاس سے ایک دوشیزہ گزری، ایک عورت گزری۔ فرماتے میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، وہ مجھے اتنی سونی لگی میرا دل کیا کہ میں پھر جا کے دیکھوں۔ ایسی بات ماری گئی کوئی اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو گدھے کا آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت کہاں سے آ گئی؟ تو تھوڑی کوشش کر۔ کہتے ایسا غلبہ ہوا سمجھ ہی نہیں ہے۔ فرماتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سب سے پہلے دایاں پاؤں غار سے باہر نکالا اس کی طرف بڑھنے کے لیے، سب سے پہلے دایاں پاؤں فرماتے میں نے غار سے باہر نکالا۔ کہتے جیسے پاؤں باہر نکالا تو غیب سے آواز آئی۔ آواز کیا آتی ہے؟ واہ بھائی واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گیا پیچھے ہیں، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گیا نا پیچھے۔ اور فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ پیر غیر کی طرف بڑھا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ حضرت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم سے تو 4 بال نہیں رکھے جا رہے۔ تو میں تو حضرت جا گیا ہوں، میں جا کے کہتا ہوں پتر کس طرح میلاد منا رہے ہو؟ دیکھو نا حضرت یہ آپ نے لائٹیں لگائیں گی، یہ باہر گلیاں سجی ہوئی، سجاؤ رج کے سجاؤ، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دینا، یہ لائٹیں کہاں سے آئیں گی؟ چائنا سے۔ یہ لڑیاں کہاں سے آئیں گی؟ چائنا سے۔ یہ جو آپ گلیوں میں سے یہ سارا سامان لگا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ چائنا سے۔ پھر یہ کس طرح کا میلاد ہوا حضرت کہ چائنا کی لڑیاں لگ رہی ہیں اور مدینے والی اتر رہی ہیں حضرت؟ ہاں یار اور اب ذرا میلاد مناتے ہیں۔ اس دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور چائنا لیے چلائیں لائیں دے، اے قبول پڑھ لو، میں توبہ کی تھی آج کے بعد نہیں لاؤں گا، میں مدینے والی ملا رہی ہیں۔ ہاں مزہ آئے گا جی منانے کا، یہی تو میلاد ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ کل پیسے منگے، وہ کل منگے، وہ کل منگے تو گلی سے جا کے آئیں بھولتے میرے سارا سال جی میں گلی سے۔ یہ تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ اصل میلاد کا مزہ اس دن بننا جس دن تو ان کی مرضی کرے گا اور مدینے والی لگا دے گا۔ ہاں یا وہ کریے یار، مزہ ہے تھوڑا سا اس دفعہ۔ حضور کی بارگاہ میں 12 ربیع الاول کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، حضور قبول فرما لو، چائنا کی دلائیے لائیے تو میں آپ کی مدینے والی ملا دیں گے۔ مزہ ہے میلاد بنانے کا یار، کیا منانا ہے، کیا منانا نہیں ہے۔ آؤ لگائیں اور سنو حضرت جی، میں عشق اس کو ختم کروں گا ہے۔ آؤ عاشقوں نے حضرت جی کیا 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 ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو ختم ہے حضرت جی ہیں جی۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشہور دا مننے ہو،
دانا چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کھنے ہو جتوا لے کے راز واحدہ لگے اسے بنے ہو سچا عشق حسین علی کا سر دے پر راز نہ پڑھنے ہو ہاں حضرت جی آج ضرورت ہے حضرت جی اٹھ کھڑے ہوں آؤ دیکھو فرانس والے کہاں سے کہاں چلے گئے صرف آپ کی اور میری سستی کی وجہ سے ہم گلیاں سجا رہے ہیں صرف نہیں حضرت جی گلیاں نہ سجاؤ آؤ سینے بھی سجاؤ آؤ زبانیں بھی سجاؤ آؤ چہرے بھی سجاؤ آؤ اپنے جسم بھی سجاؤ حضرت ان کو بتاؤ کہ اللہ کا شکر ہے ہم آج بھی حضور پر مر مٹنے کو تیار کھڑے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے حضرت جی نہیں گلاں والیاں نہیں رہی ہیں کوئی اللہ ہوگا دیکھو حضرت جی کرنے والوں نے کیا 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 لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ روادہ ہوا نا کاروانے اہل بیت اس کو عشق کہتے ہیں ہاں جی اس کو عشق کہتے ہیں اگر چاہتے تو حضرت جی آپ ہی مدینہ پاک میں ڈیرہ لگا کے ہر سال بتایا کہ عشق کس طرح کیا جاتا ہے وہ لکھا ہے کہ ایک بی بی صاحبہ تھی کاروانے اہل بیت میں خاندان اہل بیت جن کو مدینہ طیبہ ہی رکھا گیا اجازت نہیں ہوئی کربلا مولا جانے اس وقت سب سے چھوٹی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے ان کا نام تھا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے بہن اور بھائی میں بڑا پیار ہوتا اب لکھا ہے کہ شہزادی صاحبہ کی 2 کوششیں تھیں پہلی کہ مجھے اجازت ملے کربلا جانے کی نہیں ملی اب دوسری کہ کچھ اس طرح کا ہو کہ چھوٹا بھائی میرے پاس رک جائے لکھا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا رکھا آپ حاضر خدمت ہوئی ہو جا کر نا حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں کو بات کہی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے سلام لگائی اپنی بہن کی گود میں آ گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں کو بات کہی امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ پھر امام حسین کی گود میں واپس ابھی جو شہزادی صاحبہ تھی بڑی ہے نا میں نے تو میدان سر کر لیا تھا یہ کیا ہوا تو لکھا ہے کہ لوگ ہیں اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بابا کیا آپ نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کیا بات کہی یہ میری گود میں سے پھر آپ کی گود میں واپس چلے گا آپ نے پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو انہیں کیا کہا تھا عرض کرتی ہیں میں نے کہا تھا بھائی علی اصغر آپ کیسے بھائیں گے بابا تو اپنی بہن کو ساتھ میدان کربلا لے کے جا رہے ہیں اور آپ مجھے مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بھائی میری گود میں آ گئے اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کیا کہا آگے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے اس کے کام میں کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا حضرت جی کو کیا کریے کہنا ہوئے گا نہیں سجاندے رہ جائیے کہنا ہوئے حضرت جی کو آگے سجاندے رہ جائیے او پھر کریے گا او اس طرح چہرے سجائیں حضرت وہ وہی تھے انہی کا خاصا تھا آپ اور میں نہیں کر سکتے لیکن یار آپ کچھ تو نکلے ان کے پیچھے ہم بھی انہوں نے علی اصغر قربان کر دی علی اکبر قربان کر دی عباس قربان کر دی تو یار ہم نے کیا کیا یار اسی لیے تو کسی صوفی نے بڑے درد سے کہا تھا حضرت کسی صوفی نے بڑے درد سے کہا تھا اس ماحول کو اس نے کہا ماں بتاؤ کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے حضرت جی باہر بھی سجاؤ لیکن یار آؤ ایک کی کو کوشش کریے کوئی ایک لائٹ اندر بھی لا دے آؤ یار اور میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے شاہ صاحب کی موجودگی میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں حضرت کی گل اس دن ہی بننی ہے جتنے کو لائٹ اندر لگنی ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی باہر لائٹیں لگ گئی ہیں حضرت لیکن اندر اندھیرا آؤ تمہیں بتاؤں جنہوں نے پھر اندر لائٹیں لگائی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک سید پاک سے پوچھتی آ رہے سر پہ عزتوں کے تاج سجا دیے گئے حکم آیا جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر میں نے پڑھا ہے سبا سنابل میں کہ 14 سال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے تھے 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جنید اب مخلوق کا رخ کر اور مخلوق کو دعوت دے میری طرف 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بغداد مولا کی طرف لوٹے اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ پیدل تھے
کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی بیل گاڑی پہ گزرا، اور یہ خبر آگ کی طرح بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ 14 سال بعد واپس آ گئے۔ وہ لکھا کہ سارا بغداد حضرت کا استقبال کرنے کے لیے نہ پھول لے کے بغداد سے باہر آ گئے۔ جب آپ ان لوگوں کے قریب پہنچے نا، حضرت جی اندر لڑیاں لگی، ایسے نہیں ذرا اندر لگی ہیں، ایسے نہیں ذرا اندر لڑنا لگی ہوں تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ آپ نے خود کو مخاطب کر کے فرمایا وہ جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے کہ وہ نفس جن 14 سال کی مشقت کر کے ٹایا ہے وہ تو پھر اٹھ کھلوے گا۔ اتنے متقی لوگ تھے، اس طرح لوگوں سے جان چھوڑا۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا، ابھی مسافر تھے، شہر میں داخل نہیں ہوئے تو شہر سے کافی پہلے حضرت نے اپنی جیب سے جوں کی روٹی کا خوش نوادہ نکالا، اس کو چبانا شروع کر۔ ہم لوگ بھی بڑے بادشاہ ہیں، بندے کو اٹھاتے بھی اس طرح اور گراتے بھی اس طرح۔ تو لوگوں نے آپس میں گفتگو کی ہوئی، وہی 14 سال شیخ جنید کر کے کیا آئے ہیں، روزہ نہیں رکھا۔ وہ لکھا کہ سامنے پھول نیچے پھینکے اور پتھر اٹھا لیے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنگ باری شروع ہوئی۔ وہ لکھا حضرت اس انداز میں نیچے بیٹھ کے کہ سر مبارک بچا لیا آپ نے، پتھر پڑھتے رہے حضرت کو، اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں، ہوں چنگا رہے ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں سبا سنابل میں کوئی بچہ تھا چھوٹا، اس کو پتھر نہیں ملا کوئی، اس نے کیا کیا، اس نے آگے اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کیا کہ اس نے حضرت جنید بغدادی پہ تھوک پھینک دیا۔ تو لکھا آپ لوگوں کے پتھر تو کھا گئے لیکن تھوک برداشت نہیں ہوئی، اور آپ ہم سے آنسو بہہ نکلے آئے۔ رحمت باری جوش میں آئی اور غیر سے صدا کیا آتی ہے، اے جنید نہ رو۔ بغداد والے کیا جانے کہ جنید کا ہماری بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ اگر میں بغداد کو مقام جنید سے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کے آگے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں میرے مالک اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے سجدہ کرنے چھوڑ دیں۔ پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے، وہ جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا۔ اور کو اندر سجائی ہے حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اندر سجائے حضرت، جنہوں نے صرف گلیوں میں لائٹیں نہیں لگائیں، جنہوں نے اندر بھی لگائیں، جنہوں نے صرف گلیاں نہیں سجائی، جنہوں نے اندر بھی سجا دی حضرت۔ پھر دیکھو ان کے انداز کیا تھے حضرت۔ اور آج یہ معاشرہ یہ وقت حضرت ہم سے تقاضا کر رہا ہے، وہ خدا کا واسطہ صرف گلیوں پہ اکتفا نہ کرو، اپنے اندر بھی سجاؤ، اپنے اندر بھی سجاؤ۔ سونا آیا تے ساجگے نے گلیاں بازار 100 والی سجاؤ، اور جم جم سجاؤ میاں، لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھو سونا گلیاں سجانے نہیں آیا تھا، سونا اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا تھا۔ سونا گلیاں سجانے نہیں آیا تھا، سونا سینے سجانے آیا تھا۔ گلیاں تو سج گئی لیکن سینے ویران پڑے ہیں، اندر بغض کا ڈیرا ہے، اندر تکبر کا ڈیرا ہے، اندر کینے کا ڈیرا ہے، اندر عجب کا ڈیرا ہے، اور نکالو سارا کچھ باہر، اور اندر اللہ کے رسول کی محبت کی کہ جمع جلا دو ہے۔ حضرت مظہر جانے جانا نقشبندی مجددی بزرگ ہے، یہ تھے حضرت مزے بندگی کا تب آتا ہے جب دیوے اندر بھی ڈال اٹھتے، پھر رنگ لگتے ہیں حضرت، پھر زندگی میں رنگ بڑھتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے بندگی کس کو کہتے ہیں، پھر سمجھ آتی ہے کہ اس چیز کا نام ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت کی بی بی صاحبہ بڑی سخت تھی، آپ کی نا بڑی سخت تھی بی بی صاحبہ، آپ کے لیے بھی اکثر و بیشتر بڑے بڑے کلم الفاظ بول دیا کرتی تھی، لیکن آپ نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی بولے میں اس کو کہنا کچھ نہیں، اس لیے سب خاموش رہتے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت کہا کہ مرید کابل سے ہے پٹھان، آپ نے خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا بھائی یہ کام تو نے کرنا ہے، وہ کر رہا تھا تو بی بی صاحبہ آ گئی، آپ اس پٹھان سے پوچھتی ہیں وہ خان یہ تم کیا کر رہے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے اس طرح کرنے کا حکم پیر صاحب نے دیا۔ بی بی صاحب نے پہلے تو خان صاحب کو کڑوی سنائی، پھر باری آئی پیر صاحب، بی بی صاحب نے توپوں کا پیر صاحب کی جانب کر دی۔ خان صاحب اپنے تو برداشت کر گئے تھے، ان کو پتہ ہی تھا یہ کون ہے، جب پیر صاحب کے لیے کڑوے الفاظ بولے نا انہوں نے ڈالا تلوار کو اور کھینچی نے ہم سے باہر، حضرت کو بدلیے کشف خبر ہوئی کہ معاملہ خراب ہو گئے، اب بھاگتے ہوئے آئے مرید کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے، اب باہر پیر بھی رو رہی ہیں اور مرید بھی رو رہے۔ جب کفیہ سمجھ نہ تو مرید عرض کرتا ہے حضور اب بڑے صغیر پاک کو ہند کے اتنے بڑے شہر ہیں، اگر آپ اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں،
اتنی حضرت کی نگاہ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، حضرت کو اتنا اللہ نے تصرف عطا کیا، اور ایک عورت ظاہر آپ کی شان میں اتنی گستاخی۔ سنو حضرت جی، عاشقوں نے کیا کیا عشق میں نہیں کیا بھیا، تو تم سے 4 بال نہیں رکھے جاتے ہیں۔ اور حضرت جی میں تمہیں اپنے بزرگوں کی بات سناتا ہوں۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، او کاکا اے کاکا رکھ لیا تیرا کاکا رہ جو رکھو یار، آؤ کرو ہی میں تھوڑی سی دفعہ 12 ربیع الاول پہ آؤ، اس دفعہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرو یہ مدینہ کی لڑیوں کا تحفہ، حضور قبول فرما لو، نہیں لاؤں گا میں۔ لیکن سنو حضرت عاشقوں نے پھر کیا کیا کیا، وہ مجلس کرتا حضور کیوں اتنی گستاخی؟ آپ نے فرمایا میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، تو ایک دن مجھے الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، تو کہتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک بندی ہے، ہمیں راضی کرنے کے لیے وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے، بڑا مجاہدہ کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی نہیں، لیکن اس میں کیا ہے زبان کی بڑی کڑوی، وہ مظہر کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے اور راضی ہوں گے۔ آپ روک گئے، آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات، میں اگر ایک نظر اس پہ ڈالوں یہ بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھاؤں میں۔ آؤ یار اسی بھی نبھائیے کو دیا، آؤ اسی بھی نبھائیے، آؤ یار ہم بھی نبھائیں، آؤ اس دفعہ واقعی میلاد منائیں، داڑھی نہ لو، اپنی زبان میٹھی کرو، بڑی کوڑی ہے زبان ہماری۔ میلاد والے آقا کریم علیہ السلام آپ کے صحابی تھے بڑے غریب، لیکن محبت بڑی تھی نبی علیہ السلام سے، اور وہ محبت بار بار اس بات پہ آمادہ کرتی تھی کہ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا وہ تحفہ پیش کر۔ لو جی نکل پڑے، بڑے فاقے کاٹے، پیسے جمع کیے، اور تحفہ کیا خریدا؟ انگوروں کا، کیونکہ انگور مدینہ طیبہ میں نہیں ہوتے، یہ طائف سے آئیں گے یا کسی اور علاقے سے آئیں گے، نہ انگور مدینہ پاک میں ہیں نہ انگور مکہ پاک میں ہیں۔ بڑے فاقے کاٹے، پیسے جمع کیے، انگور خریدے، اور خرید کے نا انگور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دی۔ اب نبی علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز نہ تنہا تناول فرماتے تھے نہ تنہا نوش فرماتے تھے، صحابہ میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ انگور پیش کیے، نبی علیہ السلام نے قبول فرما دی، اور نبی علیہ السلام نے ایک انگور تناول کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ حضرت یہ جو عشق ہے نا، یہ جو محبت ہے یہ بڑی حساس ہوتی ہے، اور محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان دیتی ہے، ایک ایک ادا جان دیتی ہے۔ اور میرے پاس الفاظ نہیں، میرے پاس تصور ہی میں اس بات کا کر سکتا کہ اس وقت صحابہ کے قلبوں دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ نبی علیہ السلام پہلی بار اس طرح کر رہے ہیں کہ کسی صحابی کو کچھ بھی عطا نہیں فرما رہے، تنہائی تناول کر رہے ہیں، ایک ایک انگور نبی علیہ السلام کا تناول کرنا ان کی جان لے رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سارے انگور تناول فرما دی، صحابی خوش ہوئے چلے گئے، لیکن وہ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے رونا شروع کر دی۔ عرض کرتے ہیں محبوب کو غلطی ہو گئی، آپ نے مسکرا کے فرمایا نہیں، یہ کیا کبھی اس طرح ہو گئی، آج تک کبھی اس طرح نہیں ہو، رات یہ کیا رنگ ہے محبوب کہ آپ نے سارے انگور تناول فرما دی۔ سننا حضرت جی، میلاد والے سنو یار ذرا، سنو ہمارے محبوب کا انداز ہے۔ آپ نے آگے سے فرمایا میرے صحابہ، یہ میرا صحابی بڑا غریب ہے، یہ مجھے خبر ہے کہ اس نے کتنے فاقے کاٹ کے پیسے اکٹھے کیے اور انگور خرید کے میرے لیے لایا تھا، کیونکہ میرے لیے لایا تھا اس لیے اس نے کوئی چکھا ہی نہیں انگور کہ انگور میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں۔ جب میں نے پہلا انگور کھایا نا تو انگور کھٹا تھا، جب دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، جب تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، جب چوتھا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ میں نے سارے انگور تنہا اس لیے تناول کر لیے، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کو انگور دیتا، اور جب انگور کھٹا ہوتا وہ اپنے چہرے کے زاویے بدلتا، اور میرے صحابی کو پتہ چل جاتا جو انگور محبوب کے لیے لایا ہوں وہ تو کھٹے ہیں، جو انگور محبوب کے لیے لایا ہوں وہ تو کھٹے ہیں۔ میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کے سارے انگور تناول کر لیے ہیں۔ ہر کہاں ہے ہر بندے نے تو زبان پہ پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے۔ آواز محبتوں کے چراغوں کو بجھا، یہ بھی قلب انسانی اندھیرا۔ آؤ یار
گلیاں بھی سجائیے، بازار بھی سجائیے، کار بھی سجائیے، لیکن حضرت جی اس دفعہ کو اندر لینے کی کوشش کریے. اس دفعہ کوئی جو ہے نا کوئی ایک ادھی لڑی، میں زیادہ نہیں کہہ رہا، کوئی ایک ادھی لڑی ہے حضرت جی اندر بھی لائیے. تو انشاءاللہ حضرت جی جس دن لڑی اندر لگ گئی نا، اس دن ہی کرم ہونا ہے، اس دن ہی فضل ہونا ہے، اس دن ہی رحمت ہونا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوب محنت کریں. یہ جو مدینہ سے کنیکشن دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کو مضبوط کریں، اور مضبوط کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ. سرگی اٹھیا کرو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کیا کرو. یار پیش کر کے تو دیکھو یار، ہاں جی پیش کر کے تو دیکھو. کبھی تو سارے پوچھیں گے کون کھڑا دربار، کبھی تو سارے پوچھیں گے کون کھڑا دربار، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گئے، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گئے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گئے. کرم میں شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ قطع کہ جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سکندر. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. آپ یہ دوریاں ختم کرو، حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو، حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رویا کرو، حضور نبی علیہ السلام کو اپنے دکھ سنایا کرو. سنا کے تو دیکھو یار، سنا کے رو کے تو دیکھو یار. جس دن تم نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا، اس دن پہ تم نے رائمنڈ میں ہر بندے کو کھڑا کر کے بتانا ہے، بھر کے جھولی میری میری سرکار میں، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، تیری کیا جھولی ہے اور کہاں ان کی عطائیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. بس حضرت کو شیڈول اس طرح کا بن گیا، اللہ بس نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ رسالے سمجھ. وما علینا الا البلاغ المبین.